जय हिंद भाइयों। मैं आज आपको एक कहानी बताता हूँ और ये हकीकत है। शोहर बीवी की और सास की। तो बहू अपनी सास को मार रही थी और वो बेटा आ रहा था बाहर से और बेटे ने अपनी आंखों से देख लिया। अब देख लिया कि मेरी माँ को मार रही मेरी बहू। और भाई बहुत मारा था उसे, सास को बहू ने छोट छुटाया करा। उसी टाइम लड़के ने तलाक दे दी। जब लड़के ने तलाक दे दी, कह दिया तो अपने घर जा। भाई वो अपने घर चली गई। चले गई, बात से बात कहानी पहुंच गई। बादशाह से ये तो कहा ही नहीं क्या जी मैंने अपनी सास को मारा, बहुत मारा। ये कहानी उल्टी कहानी बता दी, एक एक की चार बातें बता दी। आए गांव को इकट्ठा कर लिया बादशाह ने और लड़के को बुलाया, लड़की की माँ को बुलाया। लड़के से पूछा आपने तलाक दी लड़की को? कि जी जी। तो बादशाह ने इस पे जुर्माना रखा है 7 असरफी। 7 असरफी का जुर्माना रख दिया उसको। लड़का कहना थी मैं कहाँ से लाऊं, गरीब आदमी हूँ, मेरी तो बात सुन लो। ने कोई बात नहीं सुननी। लड़की ने जो कही, जो सही कह रही होगी लड़की, आंखों देख की बात है। लड़के ने कौन बर्दाश्त कर लेगा भाई। खैर बात हो गई। उसके बाद अपने भाइयों से लड़की ने कहा कि फला घर के अंदर जाओ, उस जगह पर वो चीज रखी होगी, उस जगह वो चीज रखी होगी ताक पे। तो उसके भाई आए लड़की के ससुराल। जो जो लड़की ने बताया था कि उस जगह फलानी चीज रखी होगी, फलानी चीज उस जगह रखी होगी, उस जगह रखी होगी, भाई उन्हें लेके चले गए। वो गिना कुछ नहीं गिरे, डायरेक्ट अंदर घुस गए। अब वो गरीब आदमी क्या कहे, कोई बात नहीं भाई। उसने 7 असरपी का इंतजाम करा अपने जैसे भी है। गए जी बादशाह के पूरे गांव के सामने। अब 7 असरपी दे दी, जुर्माना जो रखा था। सारी गलती लड़की की थी, जब सास को मारा। कौन बर्दाश्त कर लेगा भाई, कौन लड़का बर्दाश्त। माँ थी उसकी, अपनी आंख से देखा था। बादशाह सलामत को दिखना चाहिए था कि हाँ भाई लड़की की बात सुननी चाहिए, ये नहीं सुननी चाहिए। लड़की की बात सुनी नहीं है, खाली एक एक की बात सुनी। वो पैसे वाली थी, पैसे वाली थी, शक्ल देख के फैसला होता है। कोई बात नहीं, ब्याह। तो लड़की ने वो लड़के के माँ ने ऊपर वाले से दुआ मांगी कि अल्लाह अगर इंसाफ है तो ये पूरा गांव गलत बना दे। बस इतनी देर हुई भाई, आंधी तूफान, पूरा गांव गलत हो गया। उस बुढ़िया का घर बचा था, सच बोलने वाला का। देखो अल्लाह ताला ने बचाया। अब जो जिन्होंने फैसला करा था वो सब बर्बाद हो गए।
کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی اس گاؤں کے اندر صرف اسی ایک گھر بچا تھا، اور یہ اگر اس نے سچ بولا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولا، اس نے حق کی بات کہی تھی، مگر اس کا فیصلہ نہیں سنا گیا تھا اور نہ اس کی بات سنی گئی تھی۔ وہ شکل دیکھ کے فیصلہ دیا تھا بادشاہ سلامت نے، اور ساتھ ساتھ بادشاہ سلامت بھی برباد ہو گئے تھے۔ بادشاہ سلامت بھی آندھی طوفان میں کچھ نہیں بچا تھا بادشاہ سلامت کا، بس اس کا ایک ہی گھر بچا تھا اس گاؤں کے اندر، بادشاہ سلامت اس گاؤں کے اندر، پورا گھر برباد اور بادشاہ سلامت برباد۔ تو بھائی فیصلہ آپ کے پاس آتا ہے تو پہلے اس کی سچائی پہ دیکھو، کس کی جھوٹ ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ بول۔ ڈیوورس ایک دم سے نہ دیا جائے، حقیقت جانے اور حقیقت پہ پہنچے۔ آج کل تو جھوٹ اتنا چل رہا ہے، اگر آپ سچ بول رہے ہو، لڑکے والا سچ بول رہا تو اس کا یقین نہیں کیا جائے گا، لڑکی کا ایک دم سے یقین کیا جائے گا، جو شکل دیکھ کے بات ہوتی ہے، چہرہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ اگر لڑکے کے پاس ثبوت ہے اور لڑکی کے پاس بھی ثبوت ہے تو دونوں سے ثبوت مانگا جائے، اس کے بعد فیصلہ سنایا جائے۔ میں ان پنچوں بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو پنچایت رہتے ہیں، پنچایت میں 50-60 آدمی اکٹھا ہوتے ہیں، ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی سا ہی فیصلہ آئے، پہلے اس کی سچ تک جائے، جڑ تک گھسے، کہاں تک سچ ہے، کہاں جھوٹ ہے، کہاں سچ ہے بول رہا ہے، لڑکی بول رہی ہے، لڑکا بول رہا ہے، حقیقت جانے، اس کے بعد ایک دم تو نہ کریں ڈیوورس بھی، ان کو ٹائم دیا جائے، 10 دن 15 دن بھی، تاریخ پہ تاریخ دیا جائے۔ دیکھو ڈیوورس اگر آدمی طلاق دیتا ہے نا تو دھرتی آسمان ایک ہو جاتا ہے، طلاق کا بول آدمی سوچتا منہ سے نکال دیتا ہے، مگر اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا کوئی اثر نہیں ہونے گا، جو جھوٹ بولے گا اس کو اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور انشاءاللہ دکھائے گا۔ تو میں یہ آپ سے اپیل کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے آپ بھائیوں سے کہ جتنے بھی پنچایت کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، حق پہ فیصلہ سنائے، حق پہ، سچائی پہ۔ اگر آپ نے غلط فیصلہ سنا تو جتنے بھی پنچایت کے اندر بیٹھے ہیں سب گنہگار ہوں گے اللہ کے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ آپ نے فیصلہ غلط دیا، سچ پہ چلے نہیں آپ۔ تو بھائی آج کل جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، ناجائز ستایا جاتا ہے، ناجائز طریقے سے ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کی جاتی ہے، اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لائق بنایا کہ فیصلہ صحیح دو، ذمہ دار ہوتے آپ، فیصلہ اچھا دو تو اللہ بھی خوش ہوگا اور بھائی بھی خوش ہوں گے، ہمارا فیصلہ اچھا ہوا ہے۔ تو بھائی کسی کے اس پہ مت چلو، آپ اپنے اوپر چلو، فیصلہ تو آپ کو سنانا ہے، کیا حق ہے یا جھوٹ ہے یا سچ ہے، کون سچ بول رہا ہے، اس کو آپ کو طے کرنا ہے، مجھے فیصلہ کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے، ٹائم دیا جائے انہیں بھی، اس کے بعد امن شانتی سے فیصلہ سنایا جائے۔ بس یہ گزارش آپ سے، آپ بھائیوں سے، آپ بہنوں سے کہ فیصلہ حق پہ ہو، جھوٹ پہ نہ ہو۔ جے ہند، جے بھارت۔